بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوسری قسط میں ہم رفع یدین کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی قسط میں آپ نے 3-4 حدیثیں رفع الیدین کے تعلق سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دائمی طور پر رفع یدین کا رہا، آپ ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی ابو حمید ساعدی ہیں۔ یہ صحابی 10 صحابہ کے بیچ میں جو بیٹھے ہوئے تھے 10 صحابہ، ان 10 صحابہ کے بیچ میں ابو حمید ساعدی نے کہا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ، میں آپ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے رسول کی نماز کو۔ قالو، تو سارے صحابہ نے کہا فارز، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ کے دکھائیے اللہ کے رسول کیسے پڑھتے تھے۔ حالانکہ وہ سارے کے سارے صحابی اللہ کے رسول کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بہرحال حضرت ابو حمید ساعدی نے نماز پڑھ کر دکھانا شروع کیا اور آپ نے رفع یدین کیا، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی اور رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، چاروں کے چاروں رکعت کے اندر آپ نے رفع یدین کیا۔ پوری حدیث لمبی ہے، اس لیے میں اختصار کے لیے بس اتنی ہی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بہت لمبی ہے اور تقریباً یہاں پر 10 صحابی کے سامنے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ سب لوگوں سے زیادہ نماز کو جانتا ہوں اللہ کے رسول کی نماز کو، اور سارے صحابہ نے کہا پڑھ کے دکھائیے، اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو پڑھ کے دکھایا رفع یدین کے ساتھ۔ چاروں رکعت میں آپ نے رفع یدین فرمایا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور سر اٹھاتے وقت بھی، اور ایک ایک ادا جو اللہ کے رسول کی تھی نماز میں اس کو پیش کر دیا۔ اور ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد تمام صحابیہ کا جو متفق علیہ تاثر تھا وہ یہ تھا، حدیث کے لاسٹ جملے کو دیکھیے، قالوا صدقت ہاکذا کان یصلی رسول اللہ۔ یہ سارے صحابہ کا تاثر حدیث کے لاسٹ میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ سارے صحابی نے ایک زبان ہو کر کہا ابو حمید ساعدی سے، صدقتا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاکذا کان یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے رفع یدین کرنے والے ایک صحابی ابو حمید ساعدی ہیں اور 10 کے 10 صحابہ ایک ساتھ تصدیقاً کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سے یعنی رفع یدین کے ساتھ اور انہی اداؤں اور انہی کیفیتوں کے ساتھ اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑی تصدیق کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے نماز پڑھی۔ اب آئیے، ایک ہی حدیث ہے رفع یدین نہ کرنے کی، تمام حدیث کی کتابوں میں، بخاری کے علاوہ حدیث کی تمام کتابوں میں رفع یدین نہ کرنے کی ایک ہی حدیث ملتی ہے، چاہے سندیں مختلف ہو جائیں، اس کے روات مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، باقی وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جن کو علقمہ نے دیکھ کے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں بیان فرمائی ہے، صحابی نے بیان نہیں کی ہے۔ اب سے پہلے جتنی حدیثیں بھی آپ نے سنی ہیں رفع الیدین کے تعلق سے، ان تمام احادیث کو صحابیوں نے بیان کیا ہے۔ اب جو حدیث آپ کے سامنے ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے، اس کے راوی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا۔ وہ حدیث سن لیجیے آپ۔ ان علقمہ قال لنا ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تکبیرۃ الافتتاح، رواہ الترمذی وابو داود والنسائی، وقال ابو داود لیس هو بصحیح على هذا المعنى۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے میں رکھ دی ہے۔ یہی حدیث آپ کو ابو داؤد میں مل جائے گی، یہی حدیث ترمذی میں مل جائے گی، یہی نسائی میں مل جائے گی، اور اسی پر تبصرہ امام مسلم کا مسلم شریف میں مل جائے گا۔ امام بخاری نے اس طرح کی ضعیف حدیثوں کو بھی نہیں روایت کیا۔ اب سن لیجئے حدیث کا مفہوم۔ حضرت علقمہ یہ تابعی ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں قال لنا ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تم لوگوں کو نماز نہ پڑھاؤں اللہ کے رسول کی نماز کو، یعنی اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں۔ فصلی، پھر عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی، ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، اور انہوں نے ایک ہی بار رفع یدین کیا، ما تکبیرۃ الافتتاح، شروع تکبیر کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت۔
یہ ہے ایک روایت علقمہ کی جو تابعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود کو، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی۔ آئیے ذرا اس حدیث کے اوپر محدثین کا تبصرہ سنتے ہیں کہ اس حدیث کا محدثین کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ اسی کے آگے دیکھیے لکھا جاتا ہے رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت ترمذی نے کی، امام ابو داؤد نے کی، امام نسائی نے کی، ان تینوں محدثین نے اس حدیث کی روایت کی۔ وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح علی هذا المعنی، یہ حدیث اس معنی میں صحیح نہیں ہے، یعنی رفع یدین کے تعلق سے یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہم اس حدیث کے بارے میں کچھ کہیں یا سب سے بہتر یہ ہے کہ خود محدث اس کے بارے میں کچھ کہیں، اور آپ یقین جانیے کہ ابو داؤد بھی جب کھولیں گے، ترمذی نے سے کھولیں گے، امام مسلم کو آپ کھولیں گے تو یہ حدیث ہر جگہ ملے گی، مگر اسی تبصرے کے ساتھ ملے گی، اسی نوٹ کے ساتھ ملے گی، لیس هو بصحیح ھذا المعنی، یہ حدیث اس معنی میں صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک حدیث جو چلی آ رہی ہے محض ایک امام کی حمایت میں یا ایک عقیدت کی حمایت میں، جن سے لوگوں کو محض عقیدت ہے، اس حمایت میں چلی آ رہی ہے، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نقل کرنا اپنی نماز میں آپ کی نماز کی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی۔ اگر اللہ کے رسول کو ہم نہیں اپنائیں گے، آپ کی نماز کو ہم نہیں اپنائیں گے، آپ کے طریقے کو ہم نہیں اپنائیں گے، تو مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسی کوئی نماز قبول کر دی جائے گی، کیونکہ عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطابق سنت بھی ہو۔ قرآن کے اندر ہر جگہ آتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، اور عمل صالح کہتے ہیں سنت رسول کی مطابقت کرنے کو۔ تو جو لوگ اپنی نماز میں سنت رسول کی مطابقت کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ایسی نماز کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ اور جو لوگ مطابقت نہیں کرتے ہیں سنت کی، بلکہ اس کے مزاحم اقوال و ارشاد پر عمل کرتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کبھی کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت کے موافق نماز نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عمل تھوڑا کریں یا زیادہ، عمل کے قبولیت کی فکر زیادہ کریں تاکہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عمل تو زیادہ کریں اور کل قیامت کے دن جب ہم جائیں تو ہوا منصورہ ہو جائے، ہمارا عمل برباد ہو جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے نمونے کے مطابق تمہارا عمل ہی نہیں تھا، ہمارے دیے گئے رسول کے طریقے کے مطابق تمہاری نماز ہی نہیں تھی، تمہاری نماز کا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ لہٰذا نماز کے اندر اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کی نقل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز ہم ویسے پڑھیں جیسے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز سنت رسول کی مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو اور بھی بہت کچھ کہی جا سکتی تھی، کہنی تھی، لیکن قلت وقت کی وجہ سے ہم اس بات کو ہی پر ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھا سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔